پہلی چیز یہ اپنی زبان پہ کنٹرول کرنا. زبان سے اگر ایک بندہ ایک جملہ ایسا بھی کہتا ہے کہ 70 سال کی گہرائی میں جہنم چلا جاتا ہے، تو ایک شخص وہ بھی تو ہے نا جو اپنی زبان سے ایک جملہ کہتا ہے، اللہ کتنا خوش ہوتا ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا. کون فرما رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، نہ کوئی نبی ہے، نہ کوئی محدث ہے، نہ کوئی علامہ، عام آدمی. اچانک اس کی زبان سے اللہ کی تعریف کا ایک جملہ نکلتا ہے، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. یہ جملہ ہے، آپ بھی پڑھ لیں. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں آسمان سے 2 فرشتے آئے، انہوں نے اپنے رجسٹر میں یہ جملہ لکھا. ثم صعدا الی السماء، پھر آسمانوں پر چلے گئے اور دونوں فرشتوں نے اللہ سے کہا یا رب ان عبدک قد قال مقالۃ لا ندری کیف نکتبها. اے اللہ، تیرے ایک بندے نے تیری تعریف کا ایک جملہ کہا ہے، تیری تعریف کا ایک جملہ کہا ہے. جملہ بھی بڑا مختصر اور بڑا جامع اور معنی. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اس کا معنی یہ ہے کہ بندہ کہتا ہے اے اللہ میں تیری کیا کیا تعریف کروں، تو رازق ہے میں تیری تعریف کروں، تو مالک ہے، تو خالق نہیں. اے اللہ بس میں اتنا کہتا ہوں، اے اللہ تیرے لیے وہ تعریف ہے جو تیری ذات کو لائق ہے. جو چیزیں تیری ذات کو لائق ہے میں وہی کہہ رہا ہوں. ایک ہی جملہ. یہ فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ تیرے ایک بندے نے تیری تعریف کا جملہ کہا ہے، اب ہم دونوں میں سے کسی کو آج تک یہ پتہ نہیں ہے اس کا ثواب کتنا لکھنا ہے، اس کا ثواب کتنا لکھنا ہے. حدیث میں آتا ہے باوجود جاننے کے اللہ کو اتنا یہ جملہ پسند ہے. فرشتوں سے اللہ پوچھتا ہے ماذا قال عبدی، میرے بندے نے کیا کہا، دوبارہ سناؤ. اللہ کو یہ جملہ پسند ہے، اس لیے اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کیا کہا میرے بندے نے. فرشتے دوبارہ کہتے ہیں تیرے ایک بندے نے بیٹھے بیٹھے کہا یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اکتباہا کما قال عبدی. تم فرشتے اس کا ثواب نہیں لکھ سکتے، تم اپنے رجسٹروں میں بس یہ جملہ لکھ دو، جب قیامت کے دن آئے گا میں خود ثواب دے دوں.